أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 127 ہے، 127، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے، 196، اور 196 نمبر آیت کا یہ ایک پہلا جز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حج سے متعلق بنیادی باتیں بتائی ہیں۔ لفظی ترجمے کی طرف دیکھیے، پھر ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس سے متعلق اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَأَتِمُّوا، اور پورا پورا ادا کرو، الحج حج، والعمرۃ اور عمرہ، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرے کو پورا پورا ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر ہے وہی پیش کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ منڈاؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، الہدی، قربانی، محلہ، اپنی جگہ، فمن کانا، پس جو کوئی ہو، مریضاً، بیمار، او بھی اذن، یا کوئی اور تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں، تو ففدیتن، تو فدیہ دے دے، من صیام، روزوں کا، او صدقۃ، یا صدقے کا، او نسک، یا قربانی کا۔ یہ لفظی ترجمہ رہا۔ آیت کے اس پہلے جز کا پورا ترجمہ دیکھیے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ ہاں، اگر تمہیں روک دیا جائے حج سے یا عمرے سے، تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور میں پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ پر یعنی حرم تک نہ پہنچ جائے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے دے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 196 کے پہلے حصے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے بات بتائی ہے، اس میں 3 باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کیا کرو۔ اس میں اخلاص بھی بتایا گیا ہے کہ حج جو کیا جائے گا یا عمرہ جو کیا جائے گا، اس میں اخلاص ہونی چاہیے کہ ہم یہ حج اور یہ عمرہ اللہ کے لیے کریں۔ ریاکاری کا کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے، شور شرابہ، ہنگامہ، تشہیر کہ آج ہم عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، آج ہم حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے ہنگامے کی۔ جس طرح نماز ہم ادا کرتے ہیں تو کوئی اعلان نہیں کرتے، یہ روزہ رکھ رہے ہیں تو اعلان نہیں کرتے کہ ہم نے رمضان کا روزہ شروع کر دیا ہے، نہیں، بالکل جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، اسی طریقے سے حج بھی ہے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، کوئی تشہرت ریاکاری کا کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ کے لیے حج کرنا ایک، اور دوسری بات جو اللہ نے بیان کی وہ یہ کہ وَأَتِمُّوا پورا پورا ادا کرو، یعنی حج کے جو آداب ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان تمام کو ملحوظ رکھتے ہوئے حج ادا کیا کرو، پوری رعایت ہونا چاہیے۔ چونکہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، آدمی بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، پورا وقت نکالتا ہے، اتنی دور جانے کے بعد اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود اگر حج جو ہے صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پوری آداب کی رعایت ہونی چاہیے۔ حج کے فرائض کیا ہیں، عمرے کے واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا، فلاں کام وقوف کیسے کیا، مزدلفہ میں قیام کیسے ہوا، سعی کیسے کی، طواف کیسے کیا، ساری چیزوں کو پورے آداب کی رعایت کے ساتھ کرنا ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حج اور عمرے سے روک دیا جائے، یہ صورت بہت کم اب پیش آتی ہے، ابتدائی زمانے میں یہ حالات آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ سفر کیا، مکے سے پہلے ہی روک دیا گیا، عمرہ کرنے نہیں دیا گیا۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ اگر حج سے یا عمرے سے روک دیا جائے، آج بھی یہ صورت پیش آ سکتی ہے، ویزے کے مسائل ہوتے ہیں، آدمی احرام باندھ چکا ہوتا ہے اور جو ہے ویزا نہیں ملتا یا سواری نہیں ملتی یا کچھ حالات آ جاتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے جبکہ آدمی محرم ہو، احرام کے ساتھ وہ نکل چکا ہو اور پھر جو ہے آگے روک دیا جائے؟ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، اپنی قربانی کا انتظام حرم کے علاقے میں، حدود حرم میں اپنی قربانی کا انتظام کرتے، جب وہاں قربانی کر ہو جائے تو ایسے صورت میں یہاں پر وہ جو ہے حلق کر لے، سر منڈا لے، اب پھر وہ حلال ہو جائے گا۔ یہ حکم ہے، اسی کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر تم کو روک دیا جائے تو تم آسانی کے ساتھ جو قربانی میسر ہو تم وہ قربانی اللہ کے حضور میں پیش کر دیا کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ تم اپنے سروں کو اس وقت تک ایسی صورت میں مت منڈواؤ جب تک کہ تمہاری قربانی حدود حرم تک نہ پہنچ جائے۔ اور بعض صورتیں ایسے بھی آ جاتی ہیں، بعد بھی بیمار ہو جاتا ہے یا سر میں جو ہے کچھ ایسی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، برداشت نہیں کر پاتا، تو اب ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ احرام کھولنے کی اس کو حاجت ہوتی ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو حکم دیا گیا کہ فدیہ دے، 3 روزے رکھ لے یا کچھ صدقہ کر دے یا کہ قربانی کر دے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق یہ حج ہے، ہر حج اور عمرے سے متعلق بعض مسائل اہم ہوتے ہیں، اس میں کچھ نزاکت ہوتی ہے۔ جو حالات ایسے موقع پر پیش آ جائیں تو مقامی علماء کرام سے، مفتیان کرام سے جن کے نمبرات ہوں فون کر کے یا براست ملاقات کر کے ان سے اس سلسلے میں مسائل معلوم کر لیے جائیں، اس لیے کہ اس میں کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں، کچھ باریکیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ